السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ بندہ ناچیز سلمان آفاقی حاضر ہے ایک بار پھر نئے چیپٹر کے ساتھ۔ تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ اب ہم دوسرے پہلو یعنی تعلق باللہ کے کمزور پڑنے کے اسباب کا ذکر کریں گے۔ یوں تو بہت سے سبب ایسے ہیں جو بندے اور اس کے پروردگار اس کے خالق کے تعلق کو کمزور کرنے کا سبب بنتے ہیں، مگر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو دو سبب ایسے ہیں جو ان تمام اسباب میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں تمام اسباب ثانوی حیثیت رکھتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دو سبب یہ ہیں، پہلا تقوی کی کمی اور دوسرا خواہش اور ہوس کی حکمرانی۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے خوف اور ہر قدم پر اس سے ڈرنے کا نام ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا ڈر دل میں ہو تو بندہ جرم یا خطا کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے، اور اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی حدود کو فلانگنے کی اس کی جرت نہیں ہوتی۔ محاسبے کا خوف اسے برائی سے روکے رکھتا ہے، لیکن افسوس ہم آج حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں واقعات کے پس منظر میں ایک ایسا معاشرہ دکھائی دیتا ہے جو تقوی کے نور سے محروم ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال ایسا نقشہ پیش کرتی ہے کہ نہ ملکی قوانین کا کوئی احترام باقی ہے اور نہ ہی شرعی ضابطے اور قانون کے تقدس کا کسی کو کوئی پاس ہے۔ موجودہ مادیت زدہ ماحول میں انسان کا ضمیر سسک کر مر رہا ہے۔ اخلاقی بندھن اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ زمانے کی آنکھ میں نہ تو حیا باقی ہے اور نہ احساس جرم سے کوئی پیشانی ندامت اور شرمندگی کے پسینے سے تر ہوتی ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ کاروان ملت کی بیچارگی اور بے بسی علامہ اقبال کے اس شعر کی یاد دلاتی ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تمدن اور ثقافت کی آزادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادب، تہذیب اور کلچر کے نام پر فحاشی، عریانی اور بے راہ روی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بے حیائی اور بے حمیتی کے جن نے بوتل سے نکل کر وہ تباہی مچائی ہے کہ ہر طرف دہشت گردی، قتل و غارت گری، دھوس، دھاندلی، اغوا، غبن اور نفرت و عداوت کا بازار گرم ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے کینسر نے ہر ادارے کو مفلوج اور نیم جان کر رکھا ہے، اور خودکشی اور خود سوزی کی وارداتیں آئے دن اخبارات کی سرخیوں کا عنوان بنتی ہیں۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد خط غربت یعنی غریبی ریکھا سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان نے ایک خون پینے والے بھیڑیے کا روپ لے لیا ہے، اور اسفل السافلین کی صورت میں وہ ڈریکولا بن گیا ہے، جسے خلاف انسانیت ذلیل ترین حرکت کرتے ہوئے بھی کوئی شرم اور آر محسوس نہیں ہوتی۔ یہ گمبھیر صورتحال جس کی کچھ جھلکیاں اوپر دکھائی گئی ہیں، اس وجہ سے اس سبب سے پیدا ہوئی ہیں کہ لباس تقوی کی دھجیاں فضائے آسمانی میں بکھیر دی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان کا تعلق بندگی اپنے خالق سے کٹ کر رہ گیا ہے، اور اس کا اپنے خالق و مالک سے وہ رشتہ نہیں رہا جو بندہ ہونے کے ناطے اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے بندے کے تعلق بندگی کے کمزور ہونے کا ایک اور اہم سبب ہوس کی حکمرانی ہے۔ آج بدقسمتی سے زندگی کے ہر شعبے میں ہوس نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس نے انسان کو خود غرض، مطلب پرست، دھوکے باز، لالچی، فاسق و فاجر، متکبر اور حرص و ہوا کا بندہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ معاشرے میں اخلاقی قدریں بری طرح پامال ہو رہی ہیں۔ لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی، رہزنی، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی جیسی بیماریاں اور خرابیاں عام ہیں جو ہوس کی پیدا کردہ ہیں۔ ہوس نے انسانی رشتوں کا تقدس مجروح کر دیا ہے، دل سے محبت، مروت اور اخلاص چھین لیا ہے۔ ہوس کی یوں تو ان گنت شکلیں ہیں، لیکن ہوس زر اور ہوس اقتدار
یعنی مال کی ہوس اور طاقت کی ہوس نے وہ گل کھلائے ہیں کہ انسانیت سر پٹکتی نظر آتی ہے۔ بے وفائی، دغابازی اور بے ضمیری انسانی مزاج میں اس حد تک سرایت کر چکی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور آگے نکلنے کی دوڑ میں انسان اخلاقیات کے تمام سبق بھول چکا ہے۔ دور حاضر کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اپنے مد مقابل کو نیچا دکھانے کے لیے نہ صرف غیر اخلاقی اور غیر انسانی حربہ اختیار کیا جاتا ہے، بلکہ پوری کوشش کی جاتی ہے کہ حقدار کو اس کا حق نہ ملنے پائے، چاہے وہ کتنا ہی باصلاحیت اور قابلیت سے مالا مال کیوں نہ ہو۔ یہ بات اب پوری دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے حکمران نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں زیادہ سے زیادہ آمرانہ اختیارات اپنی ذات میں جمع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور اپنے اقتدار کی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کی کرسی کو بچانے کے لیے کسی بھی ادارے کو تباہ کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ ماضی اور حال کے ہر حکمران طبقے کے امراء اور وزراء، خواہ ان کا تعلق جمہوری، نیم جمہوری یا کسی بھی ادارے سے کیوں نہ ہو، وہ ہوا یعنی خواہش اور ہوس کے غلام تھے اور ہیں۔ انہوں نے بجائے عوام کی خدمت کے ملک اور قوم کو دل کھول کر لوٹا اور ملکی معیشت کو اپنے اللول تلول سے کھوکھلا کر دیا۔ آج قوم غیر ملکی قرضوں کے بوجھ تلے چیخم پکار کر رہی ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ برے دن ہمیں اس ہوس نے دکھائے ہیں جس نے ہماری قومی عزت و آبرو کو غیروں کے ہاتھ میں گروی کر رکھا ہے اور ہمارے لیے عزت اور غیرت کے ساتھ زندہ رہنے کے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔